پونے 14 سپارے یعنی 14 سپارہ 3 کو پڑھ دیا گیا۔ 13ویں سپارے کے نصف سے ہم شروع ہوئے اور اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اس میں سورہ ابراہیم ہے پہلے، اور سورہ ابراہیم کے اندر چھوٹے چھوٹے نقطے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن مرکزی 2 باتیں جو آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرا رب کہتا ہے کہ اے بندے، اگر تو میرا شکر ادا کرے گا جن نعمتوں سے میں نے تجھے نوازا ہے، جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں، اگر ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرے گا تو میں تیری نعمتیں اور بڑھا دوں گا اور زیادہ کر دوں گا، اور اگر تو نہ شکری کرے گا نہ قدری کرے گا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ وَإِن كَفَرْ آگے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھنا اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بڑا ڈاڈا ہے۔ یہ رب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں۔ اب جو شکر ہوتا ہے، شکر کی کئی طریقے تو کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک شکر ہوتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا نا، ایک بات بھی یاد آ گئی جو ہمارے اکثر مشہور ہے، خواتین اکثر یہ کہتی ہیں گھروں میں، منع کریں جا کے، ہماری عورتیں کہتی ہیں اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے۔ یہ جملہ غلط ہے۔ اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اس کی وجہ، اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ اور لکھ لکھ کا لفظ جو ہے یہ اس میں عدد ہے، اور اس میں عدد جو ہے نا وہ مخصوص اور خاص معنی میں ہوتا ہے۔ مثلا 100 تو 99.9 بھی ہوئے گا تو 100 نہیں ہونا، 99 ہی ہونا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایسے طرح اگر 100.5 ہوئے یعنی ادھا پوائنٹ اتنے ہوئے، اسی انہوں 100 نہیں کہنا، انہوں ادھا پوائنٹ اتنے ہی گننا ہے۔ لفظ 100 فگر ایگزیکٹ معنی استعمال ہوگا، ایسی طرح لکھ بھی فگر ایگزیکٹ معنی استعمال ہوئے گا۔ تو لکھ لکھ 2 لاکھ، یا اللہ تیرا 2 لاکھ شکر۔ وہ تو آندہ ہے میں نے تمہاری نعمتیں اتنی دی ہوئی ہیں کہ تعداد ہی نہیں ہے، گن ہی نہیں سکتے۔ جب اس کی نعمتیں لا تعداد ہے تو پھر اس کا شکر بھی لا تعداد ہونا چاہیے۔ اس لیے مطلق جملہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا بے پا شکر ہے، یا اللہ تیرا بے انتہا شکر ہے، اللہ تیرا کروڑاں شکر ہے۔ اس طرح کا جملہ جس میں مخصوص فگر نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو اللہ فرماتے شکر کر میں اور دوں گا، انکار کرے گا تو مجھے کیا ہے، میرا عذاب بڑا ڈاڈا ہے، بچ کے رہنا اس سے۔ جب میں پکڑوں گا تو ڈاڈا پکڑوں گا، سخت پکڑوں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی جو ناشکری کرتے رہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول آتے رہے، لوگوں کو آ کے سمجھاتے رہے، لوگوں نے نہ مانا، لوگ نبی کی بات کو تسلیم نہ کرتے تھے، تو رب کیا کہتا ہے پھر میں نے کیا کیا، مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں نے ان کو کہہ دیا یاد رکھنا نبی کا بات نہیں نہ مانی تو وہ ایک وقت آئے گا میں تمہیں ریشے کی پیپ پلاؤں گا۔ یسقیٰ من ماء صدید، یہ جو زخموں کا ریشہ ہوتا ہے نا، رب کہتا ہے یہ پلاؤں گا تمہیں، پھر یتجرعہ، کھانے کے لیے تمہیں کانٹے دوں گا، لا یسیغہ ویاتیہ الموت، وہ کانٹے گلے میں پھنس جائیں گے، نگل نہ پاؤ گے۔ آپ ذرا سوچیں، تصور کریں، جس بندے کے کوئی زخم ہونا اسی کوساں دور بہنے اولے کو اس کے جراثیم مجھے نہ لگ جائیں، یا جی اس سے سمیل آتی ہے، یا جی یہ گندا ہے، اس سے بدبو آتی ہے، وغیرہ وغیرہ، جب وہاں پہ پینے کے لیے ہوگا ہی وہ کیا کیفیت ہو،
بھوک ہوگی پر کھانے کے لیے کانٹے دیے جائیں گے، پھر اتنے بندہ آکھے گا کاش میں اج مر جاواں، کاش موت ہوے، اج موت آ جائے۔ لیکن رب کیا کہتا ہے وما ہوا بمیت، وہ انج دا جگہ انج کا ٹھکانہ ہوگا کہ اتنے موت کا تصور ہی نہیں ہے۔ من من ورائہ عذاب غلیظ، اللہ کہتا ہے یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے، اس کے پیچھے ابھی اور بڑے عذاب ہیں، اس کے پیچھے ابھی اور بڑا کچھ ہے۔ پھر کہتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح۔ آہا، اللہ کہتا ہے تمہیں پیسہ میں نے دیا ہے، تمہیں دولت میں نے دی، تمہیں حسن جوانی طاقت میں نے دی، کس پہ مان کرتا ہے، کس بات کا غرور اور فخر کرتا ہے؟ اگر تو میرا انکار کرے گا نا تو تیرے یہ اعمال ایسے ہیں جیسے پتھر پہ مٹی ہو اور ہوا آئے، مٹی ہوا اس مٹی کو بہا کے لے جائے، یہ ہے تیرے اعمال کی حیثیت۔ تو کن اعمال کی بات کرتا ہے، تو کن باتوں کی بات کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں رات یہ پڑھ رہا تھا تو میری کیفیت جو ہے نا وہ بدل رہی تھی کہ یا اللہ آج ہم کیا نہیں کرتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ یہ مٹی ہوتی ہے نا، مٹی کے ذرات ہوتے ہیں، ہم تو ان کو نہیں سنبھال سکتے۔ لا یقدرون علی مما کسبوا علی شیء، اللہ کہتے ہیں تیری طاقت کی ہے تو، اور بڑا پنے خاں بنے پانا بیٹھا ہے، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے اس سے پہلے نہیں دیکھا میں نے زمینیں بنائیں، آسمانے بنائیں، پھر ان یشاء یذہبکم ویات بخلق جدید، خود ہی بنا کے خود ہی مٹا دیا، خود ہی نئے لے آیا۔ تو کیسے نہیں ہوا؟ خود ہی بناتا ہے، خود ہی مٹا دیتا ہے، خود ہی اس کی جگہ پہ نئے لے آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو کیا شے ہے؟ جس طرح تیرے سے پہلے لوگ آئے، دنیا میں رہے، خود ہی میں نے بنایا، خود ہی مٹا دیا، تجھے بھی مٹا دوں گا، تیری جگہ نئے آ جائیں گے۔ میں تو قادر ہوں، اس لیے میرا شکر ادا کیا کر، میری بارگاہ میں جھکا کر۔ اب شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ زبان سے ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کے دربار میں اپنا متھا رگڑو، اس کے دربار میں جھکو، یا اللہ تو نے دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ زندگی بھی تو نے دی ہے، یہ صحت بھی تو نے دی ہے، تندرستی بھی تو نے دی ہے، مجھے جھکنے کی توفیق بھی تو نے دی ہے، اللہ تیرے دربار میں جھکا ہوں، میرا جھکنا قبول کر لے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ بظاہر اس کا ماتھا زمین پہ ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا ماتھا اللہ کے پیروں میں ہوتا ہے۔ اور جب کسی کے پیروں میں سر رکھ دے گی نا تو پھر کڈا بھی ڈاڈا ہو گیا، کڈا بھی ڈاڈا ہو گئے وہ راضی ہو جاتا ہے، تو وہ تو ہے ہی 70 ماں نالوں ود پیار کرنے والا۔ نبی علیہ السلام کو فرمانا اذا صلی احدکم یناجی ربہ، حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے نا، سجدے میں جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام بڑا خوبصورت جملہ ہے، حضور فرماتے ہیں انج لگتا ہے جی رب نال گلاں کرتا ہے، یناجی ربہ، اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی اگر میں اللہ سے باتیں کرنا چاہوں تو کیا طریقہ ہے؟ علی پاک نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے اللہ سے باتیں کرنی ہے یا اللہ تم سے باتیں کرے؟ تم اللہ سے باتیں کرو یا اللہ تم سے باتیں کرے؟ اس نے کہا جی دونوں بتا دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولا علی شیر پاک ارشاد فرمانے لگے کہ جب تمہارا دل چاہے نا کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو پھر قرآن پڑھا کرو، اور جب تمہارا دل چاہے کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو پھر سجدہ کیا کرو۔ تو یہ دونوں صورتیں ہمارے پاس ہیں، یہ شکر کی صورتیں ہیں، اللہ نے یہ شکر کو بیان کیا ہے۔ اچھا اسی کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ طیبہ کی رب نے مثال دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی مثال ایسے ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ فرماتا ہے کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے درخت ہو، مضبوط درخت ہو۔ درخت کی مضبوطی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی شاخیں جتنی زمین میں گہری ہوگی نا
درخت اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جیسے مضبوط درخت و شاخیں زمین میں گہری ہیں اور اس کی ٹہنیاں آسمانوں کو چھو رہی ہوں، بلند ہوں، رب کہتا ہے تمہارے کلمے کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ تمہارا کلمہ تمہاری جڑیں ہیں، اب جتنی جڑیں مضبوط ہوں گی درخت اتنا مضبوط ہوگا، جتنی جڑیں کمزور ہوں گی درخت اتنا کمزور ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہارا کلمہ مضبوط ہے نا تو پھر تمہارے اعمال بھی مضبوط ہوں گے، اور اگر تم کلمے میں ہی ڈاواڈول ہو، مطلب اپنے عقیدے میں ہی مذہب میں ہی ڈاواڈول ہو، تو تم نے اعمال کیا کرنا ہے؟ پھر تمہارے اعمال کیا ہوں گے؟ پہلے اپنا مذہب مضبوط بنانا پڑے گا، کلمہ مضبوط بنانا پڑے گا، اور ساتھ ہی رب نے اعلان بھی کر دیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کہتا ہے جو دنیا میں پڑھتے رہو گے نا، مرنے کے بعد بھی وہی زبان پہ جاری ہوگا۔ اگر دنیا میں تمہاری زبان پہ کلمہ ہے تو مرتے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کلمہ ہی ہوگا۔ دنیا میں اللہ کا قرآن، نبی کا درود، نبی کا فرمان ہے تو قبر میں بھی یہی ہوگا، اور اگر دنیا میں اس کی چگلی، اس کی غیبت، اس کی چوری، اس کو گالی گلوچ تو پھر یہی ہوگا۔ ہے تو مظفرپور کی گالیں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے نام نہیں لوں گا، قبرستان کے اندر ہم نے ایک بابا جی کو دیکھا تھا، ہم چھوٹے تھے، بس کب زمانے کی بات ہے، وہ بابا جی بڑیاں گالاں کڑتے سن، جب آخری وقت آیا تو زبان پہ گالی تھی، اور میں عینی شاہد ہوں اس کا، جو دنیا میں کیا وہی جاری ہوگا۔ دنیا میں رب کو یاد کیا تو آخرت میں رب بھی آئے گا، نبی کو یاد کیا تو زبان پہ نبی ہوگا، اور اگر دنیا میں رہ کے، میں نے تو خدا کی قسم ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، جنازہ پڑھا ہے، جنازہ پڑھ کے تدفین ہو رہی ہے، کسی اللہ کے درویش کا، ولی اللہ کا جو ہے نا وہ جنازہ تھا، تو وہاں پہ قبر پہ تدفین ہو رہی ہے، اور ایک بندہ وہاں پہ کھڑے ہو کے، یہاں پہ کھڑے ہو کے بزنس کی ڈیل کر رہا ہے، لو جی اتنے پیسے لوں گا اور اتنے کروں گا، تدفین ابھی نہیں ہوئی، قبر پہ کھڑا ہے، چند دنوں کے بعد وہ خود بھی فوت ہو گیا۔ کس نے نہیں مرنا؟ کس کو موت نہیں آنی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان محمد فیہا مخلدا، لوگوں ہمیشہ کسی نے رہنا ہوتا تو میرے مصطفیٰ سے کوئی حقدار نہیں تھا۔ اللہ کے رسول بھی ظاہری پردہ فرما گئے۔ اب اللہ آخرت کا منظر پھر بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے مرنے کے بعد جب میرے پاس آؤ گے نا، نہ شکرے لوگ، نہ شکرے لوگ۔ رب کہتا ہے فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ رب کہتا ہے جو میں نے تم سے وعدہ کیا نا آخرت میں برے لوگوں کے ساتھ، یہ مت بھولنا کہ میں وعدے کی خلاف ورزی کروں گا، جو میں نے وعدہ کر دیا وہ پورا ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین کی جگہ زمین بدل دوں گا، میں زمین کی جگہ زمین بدل دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، مجرم لوگوں کو دیکھو گے کہ بیڑیاں پہنی ہوں گی، جکڑے ہوں گے بیڑیوں میں، اور کیا ہوگا؟ سرابیلہم من قطران متغشا، اللہ کہتا ہے تمہیں پہننے کے لیے میں گندک کا لباس دوں گا، گندک کا لباس دوں گا۔ تھوڑی سی چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے گندک کو، اللہ فرماتا ہے اس کا لباس دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فتغشا وجوہہم النار، پھر ان کو آگ ڈھانپ لے گی۔ کن کو؟ نہ شکرے لوگوں کو، نہ قدرے لوگوں کو، کفر والے لوگوں کو۔ پھر آپ کہتے ہیں ھذا بلاغ للناس، لوگوں یہ میری نصیحت ہے، یہ میری نصیحت ہے، اس کو یاد رکھنا۔ انما هو الہ واحد، یاد رکھنا تمہارا رب ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کو پوجنا مت، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ میں رب تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ پھر آگے 14ویں پارے کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں جس قرآن میں میں نے تمہیں نصیحت کی ہے نا، اس قرآن کا عالم یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہمیں خود ہی فرمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے سورہ نحل ہے، سورہ نحل کی جو دو اہم مقامات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اور مختلف انداز میں۔ اللہ کہتا ہے قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، تو یہ بتاؤ
دنیا میں دوسرا خدا ہے؟ دنیا میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ میں لا الہ الا اللہ، میں اکیلا ہی ہوں بس۔ تو مجھے سے ڈرو نا، پھر کسی اور کی طرف کیوں جاتے ہو؟ کسی اور راستے پہ کیوں جاتے ہو؟ پھر کہتا ہے اگر میری نشانی دیکھنی ہے تو جو میں نے کر کے دکھایا ہے کوئی اور کر سکتا ہے؟ اب نشانیاں دیکھو، کہتا ہے میری پہلی نشانی ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ رب کہتا ہے جانور تو دیکھو، اس کے خون اور لد کے درمیان میں سے میں تمہارے لیے صاف ستھرا پاکیزہ دودھ نکالتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی میری نشانی ہے، ذرا غور تو کرو، دیکھو تو صحیح اس کو۔ پھر آگے دوسری نشانی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا شہد کی مکھی کو دیکھو، اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔ رب کہتے ہیں شہد کی مکھی کو دیکھنا، چنگے پہ بھی بیٹھتی ہے، بندے پہ بھی بیٹھتی ہے، کوڑے پہ بھی بیٹھتی ہے، میٹھے پہ بھی بیٹھتی ہے، پھکے پہ بھی بیٹھتی ہے، لیکن جب اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے تو میں کیسے مٹھاس پیدا کر دیتا ہوں اس سے۔ ہر طرح کا کھا کے شہد میٹھا دیتی ہے تمہیں، تو یہ بھی میری نشانی دیکھو۔ پھر اللہ کہتا ہے اس سے بڑی تمہیں نشانی اور کیا دوں؟ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر۔ رب کہتا ہے پیدا بھی تمہیں میں نے کیا ہے، پھر تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو پہلے موت دے دیتا ہوں، کچھ وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچتے ہیں۔ دیکھ لو ہر رنگ کا نظر آئے گا، کچھ بڑھاپے تک جا رہے ہیں، کچھ جوانی میں جا رہے ہیں، کوئی بچپن میں جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی میری قدرت ہے۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے کھیتیاں فصلیں پیدا کی ہیں، ان فصلوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ مثلا کوئی آندہ مینوں سیب پسند ہے، کوئی آندہ مینوں کیلا پسند ہے، کوئی آندہ جی مینوں امب پسند ہے، اپنی اپنی پسند ہے۔ پھر ایک ہی ریڑھی سے لے کے آتے ہو، ایک ہی بندے سے لے کے آتے ہو، دانا دیکھیا اے رکھ دو دوجا لے لو، ایک پسند آیا دوسرا نہیں پسند آیا، یہ تمہاری ترجیح ہے، لیکن کیا اللہ نے ہے، تو فضیلت میں نے بخشی ہے، کرتے تم ہو، اظہار تم کرتے ہو، لیکن فضیلت پھلوں کو میں نے عطا کی ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اسے آگے دیکھو واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تم سے تمہارا جوڑا بنایا، حضرت آدم سے مائی حوا، تم سے تمہارا جوڑا بنایا، پھر کیا کیا؟ پھر تمہاری بیویوں سے تمہارے پتر پیدا کیے، پھر تمہارے پتروں سے تمہارے پوترے پیدا کیے۔ کیا یہی نسل کا سلسلہ نہیں ہے؟ پھر کہتا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بھی رزق دیتا تھا، تمہارے پتروں کو بھی دیتا ہوں، تمہارے پوتروں کو بھی دیتا ہوں، یہ سب میرے قبضے میں، میری نشانیاں تو دیکھو میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ کہتا ہے اتنا کچھ کر کے بھی یاد ہو تمہارا بھی تو نہیں تھا، اور پھر بھی اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کھا کے اللہ کا تو پوجو کسی اور کو، یہ کیسی بات ہوئی؟ پھر آگے کہتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ۔ رب کہتا ہے یاد رکھنا یہ جو قیامت ہے نا، یہ مت سمجھنا کہ بڑی دور ہے، آنکھ جھپکنے کے برابر ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلنا کیڑے ویلے آنکھ چپکے گا، آنکھ کھلے گی کہ اگے قیامت کا منظر ہوئے گا۔ یہ مت سمجھو کہ یہ دور ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، کسی نے آخو نا وہ بھائی جی وہ بڑا ٹائم ہے جی اللہ خیر جی پڑھ لاں گے، اجے میرے بچے چھوٹے ہیں، اجے میں انہوں کا کاروبار، انہوں نے بیاہ کرنا ہے، انہوں کا یہ کرنا ہے، انہوں کا وہ کرنا ہے، کیا پتہ تمہیں وہ مہلت بھی ملنی ہے کہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے قلم ہل بصر، یہ آنکھ جھپکنے کے برابر ہے۔ پھر فرماتا ہے علم یرو الی الطیر مسخرات، اور تم نے دیکھا نہیں ہے یہ پرندے کیسے ہوا میں اڑتے ہیں، ہوا ان کی تابع ہے، ہوا ان کے ماتحت ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے جہاز کا سفر کیا ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہوگا جب جہاز اڑتا ہے تو یہ بادلوں میں اڑتا ہے جا کے،
10,500 سے لے کے 22,500 تک کے درمیان جہاز اڑتے ہیں. 10,500 فٹ سے کم از کم 10,500 فٹ اور زیادہ سے زیادہ 22,500 فٹ کے درمیان جہاز اڑتے ہیں. اور جہازوں جدو بدل وجد ہے نا، بدل ٹکراتے ہیں، جہاز کمبدا ہے. ایک بار پتہ چلتا ہے کہ کوئی شاید جہاز سے ٹکرائی ہے. لیکن پرندے دیکھ لو، جہازاں تو 4 انجن لائے ہوئے نے، ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو چوتھا، لیکن پرندیاں میں اللہ ایک ہی انجن لایا، وہ اللہ کا لگایا انجن، وہ انجن کدے ناکام نہیں ہوتا. اور یہ پرندے، میں نے یہاں تک جو علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ بعض پرندے ایسے ہیں جو جہازوں سے بھی اوپر اڑتے ہیں. بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے اندر لکھا ہے کہ ایک پرندہ تھا ہما، اب وہ نایاب ہے، ختم ہو گئی ہے اس کی نسل. وہ پرندہ کیا تھا، وہ بلا تھی پوری، وہ اڑتا اڑتا جاتے جاتے پنجے نال ہاتھی چوک کے لے جاتا سی، تھا پرندہ. میں نے ان کو پیدا کیا ہے، دیکھو میری قدرت ہے. پھر کہتا ہے آخر میں کہتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم. رب کہتا ہے دیکھو، اور میں نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے. باقی بات ٹھیک ہے، جب بندہ گھر پہنچتا ہے تو پرسکون ہو جاتا ہے کہ میں گھر میں پہنچ گیا. پھر کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، یہ جو جانور ہیں نا تمہارے چپائے، ان چپایوں کے اندر میں نے تمہارے لیے بڑے فائدے رکھے ہیں. دودھ ان سے لیتے ہو، گوشت ان سے لیتے ہو، سواریاں ان پہ کرتے ہو، اپنی بار برداری ان پہ کرتے ہو، کتنے فائدے میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں. پھر آگے کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، میں نے پہاڑ پیدا کر کے نا ان پہاڑوں میں تمہارے لیے ٹھکانے رکھے ہیں. جاؤ چلے جاؤ یہ پہاڑی علاقوں کی طرف، مظفر آباد، یہ ایبٹ آباد، بالا کوٹ کی طرف جا کے دیکھیں لوگ کیسے رہتے ہیں. میں اکثر سفر کرتا ہوں ادھر کا، وہاں کی لوگوں کی پر زندگی کے اوپر یہ بات پوری فٹ آتی ہے کہ پہاڑوں میں نے تمہارے لیے ٹھکانے رکھے ہیں. پھر وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. اللہ فرماتا ہے پھر میں نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے. وہ لباس کہتے ہیں تم ایسے ہیں تمہیں سردی گرمی سے بچاتے ہیں. دیکھو نا کل تک سارے کپڑے لا کے سکتے سن، آج پھر سارے پائے بیٹھے ہیں. یہ اسی کی قدرت ہے. تو میں پل میں ایسے کر دیتا ہوں، پل میں ایسے کر دیتا ہوں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یاد رکھنا میں نے تمہیں پیغام دے دیا ہے. جنہیں ابا اپنے پتر کو نصیحت کرتا نا، ویخ نہیں میں تینوں سنا چھڑیا انج ہونا ہی نہیں تے پھر ویخ لے. اللہ بھی کہتا ہے یاد رکھو میں نے تمہیں پیغام دے دیا ہے، اگوں تہاڈی مرضی ہوں. جب آؤ گے پھر میں پوچھ لوں گا تم سے، پھر میں حساب کتاب کر لوں گا تم سے. تو میرے بھائی رب تو مختلف انداز میں ہمیں سمجھاتا ہے، مختلف طریقوں سے ہمیں بتا رہا ہے، فرما رہا ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. اب سمجھنا اور عمل تو ہم نے کرنا ہے نا، عمل کی ضرورت ہے. بس عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کا عشرہ رحمت گزر گیا، اب بخشش کا، گناہوں سے معافی کا جو عشرہ ہے یہ شروع ہو گیا. اس کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ دعا کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مالک تیرے فضل سے، تیرے کرم سے نماز فجر باجماعت پڑھی. عشرہ ثانی کی پہلی فجر آج ہم نے پڑھی ہے. میرے مالک الہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ، فہم اور عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار خصوصاً والدین جن کے دنیا سے چلے گئے، مالک سب کی بخشش فرما. بیماروں پہ کرم فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما. الہ العالمین پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جو ملک پاکستان کے حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں، مولا اپنا خاص کرم فرما اور فضل فرما. اللہ بہتریاں عطا فرما. ماہ سیام کے جو دن باقی ہیں ان کی بہاریں عطا فرما. اللہ یہ گناہوں کی بخشش کا
یہ عشرہ شروع ہوا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔